السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں ایک ایسا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہ استغفار ہے۔ استغفار یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، اور استغفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرمائے گا۔ تو استغفار کے یہ فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں۔ اور جو شخص ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، تنگی کا شکار ہے، تو وہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ استغفار کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ استغفار سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان پر پریشانی آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو یہ پریشانیاں آٹومیٹکلی ختم ہوتی جائیں گی، آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، مشکلات دور ہوں گی۔ اور استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، برکت فرماتے ہیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے، ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح استغفار کے بارے میں آتا ہے، اس کا تیسرا فائدہ یہ بتایا ہے کہ استغفار سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ذکر و اذکار یہ دل کو اطمینان دینے کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، ڈپریشن ختم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھا فائدہ یہ بتایا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مدد فرماتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ تو استغفار کے یہ فوائد بیان کیے گئے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت زیادہ قرض دار تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، بے چینی اور پریشانی کا شکار تھا، اس کی نیند ختم ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نیک آدمی نے اسے کثرت سے استغفار پڑھنے کا حکم فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تو اس شخص نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا، یہاں تک لکھا ہے کہ 1000 مرتبہ اس شخص نے روزانہ استغفار پڑھنا شروع کیا، اور یہ ڈیلی اس کی روٹین بن گئی کہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا۔ ابھی چند ہفتے گزرے تھے کہ اس کی پریشانی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوئی، اس کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بننا شروع ہوئے، اس کی بے چینی پریشانی دور ہو گئی، خاص طور پر اس کے دل کو جو ہے سکون مل گیا تھا، اطمینان آ گیا تھا۔ تو یہ فائدہ اسے حاصل ہوا، اور اس نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو، ہماری پریشانیاں دور ہو، ہماری ٹینشن ختم ہو، ہمارے رزق کے، روزگار کے مسائل حل ہوں، تو ہمیں بھی کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں، اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ صبح فجر کے بعد، اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ تو 100 مرتبہ سے پہلے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ استعداد کو بڑھاتے جائیں، 300 مرتبہ کر لیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو 500 تک بڑھا دیں، پھر 700 800 تک بڑھا دیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو 1000 تک لے جائیں۔ تو آہستہ آہستہ 1000 تک پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو جب آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے، اس کا فائدہ، اس کی برکات جلد آپ کو حاصل ہوں گی، اور استغفار سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو استغفار آج سے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ استغفار سے ہمارے رزق کے مسائل بھی حل ہوں گے، ہماری ڈپریشن دور ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہمارے دل کو سکون ملے گا، اطمینان محسوس ہوگا، ہمارے لیے مشکلات کو جو ہے کھولنے کے، مشکلات دور ہوں گی، رزق کے کھولنے کے دروازے جو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، وسیع فرما دے گا۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا آج سے حصہ بنائیں،
اور اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔